اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر لوگ نا جو ہے یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ زیارات پہ جا رہے ہیں، ایران یا عراق یا پھر شام جو ہے نا اپنا سعودیہ، ان جگہوں زیارات پہ جاتے ہیں، وہ کون سی کتابیں پڑھیں، کیا کیا اعمال کرنے ہوں گے ان لوگوں کو۔ دیکھیں حرم جو ہوتے ہیں نا آج کل میں بہت زیادہ فل ہوتے ہیں۔ آپ کسی بھی حرم میں جائیں گے نا، اگر آپ فرض کریں یہ والا جو ڈوائن پال ہے نا، یہ ایک تو ویب سائٹ آپ اپلوڈڈ کریں، صحیح ہے، یہ والی اپلوڈڈ کر لیں آپ لوگ۔ اس کے اندر آئیں، اس میں لکھا تھا مقامات مقدسہ کی زیارت، ٹھیک ہے، آپ نے یہ کلک کر دیا۔ اگر آپ عراق سفر کر رہے ہیں نا، تو عراق کے اندر آپ کو موبائل الاؤ نہیں ہوگا، صحیح ہے، آپ کسی حرم میں موبائل لے کے نہیں جا سکتے، آپ کو باہر چھوڑنا پڑے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ جو بھی عراق جا رہے ہیں وہ اپنے ساتھ کتابیں لے کے جائیں۔ عراق کی زیارات کی کتابیں نا اپلوڈڈ کر لیں زیارت.com سے، اور ان کے پرنٹ آؤٹ لے کے جائیں، اور کوشش کریں کہ جیسے حرم ہے نا، جو مختلف حرم ہیں ان کے لحاظ سے لے کے جائیں چیزیں۔ اور جو لوگ جا رہے ہیں اپنا سعودیہ جا رہے ہیں، سعودیہ کے اندر بھی یہی ہے کہ وہ جو ہے جنت البقیع تو جانے کی آپ کو اجازت نہیں ملتی ہے، اور ریاض الجنہ میں آپ کو جانے کی اجازت مل جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر جو ہے نا۔ اور اس کے علاوہ ایران آپ موبائل لے کے جا سکتے ہیں، ایران آپ موبائل لے کے جا سکتے ہیں، رش وہاں پر بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، رش وہاں پر بھی ہوتا ہے، لیکن اچھی بات یہ ہے ایران کے اندر نا ہر حرم کے باہر میں نا آپ کو زیارات مل جائیں گی۔ بی بی معصومہ کا ہو جائے، امام رضا کا ہو جائے، یا کوئی بھی حرم ہو نا، وہاں پر آپ کو زیارات مل جائیں گی، لکھی ہوتی ہیں۔ یہ جو ہوتا ہے نا اپنا، آپ کسی بھی جگہ جا رہے ہیں نا، پہلے تو آپ یہ چیک کریں کہ آپ جو بھی جس پلیس پہ بھی جا رہے ہیں نا، وہاں پر کون کون سے روزے ہیں۔ جیسے آپ عراق جا رہے ہیں، ایران جا رہے ہیں، شام جا رہے ہیں، یا پھر آپ جا رہے ہیں وہاں پہ سعودیہ، تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہاں پر کون کون سے حرم ہیں۔ جیسے آپ سعودیہ جا رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے بی بی فاطمہ تو زہرا کا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر اور کس کا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، حضرت حمزہ کا آپ کو وہاں پر مل جائے گا۔ اس کے علاوہ امام جو ہے حضرت امام حسن مجتبیٰ ہیں وہاں پر، امام محمد باقر وہاں پہ ہیں، امام جعفر صادق وہاں پہ ہے، امام زین العابدین وہاں پہ ہیں، تو یہاں تک آپ کو یہ امام مل جائیں گے، بی بی ام المؤمنین کی وہاں پہ ہے، اور بھی بہت ساری زیارات ہیں، اور بھی بہت ساری زیارات آپ کو وہاں پر ملیں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ پلیسز ایک تو یہ ہو گیا۔ پھر آپ کو جو ہے نا کچھ جگہیں ایسی ہیں، جیسے مسجد جن ہو جائے گا، آپ کو مسجد قبلہ تین ہو جائے گا، یا پھر کوئی بھی مسجد ہے، تو آپ ان جگہوں پہ جب جاتے ہیں نا، عام طور پر اگر حرم میں وزٹ کرتے ہیں کسی بھی حرم میں، وہاں پر جو مسجدیں ہوتی ہیں نا، ان کا 2 رکعت نماز مستحب جو ہوتی ہے نا وہاں پر پڑھتے ہیں۔ مسجد تحت مسجد نا 2 رکعت نماز وہ پڑھتے ہیں، اس مسجد کا حق ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہاں پر آپ کیا کرتے ہیں کہ اپنے اعمال کرتے ہیں۔ اگر حرم میں کسی معصوم کی زیارت کرنے جا رہے ہیں تو وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ اور وہاں پر آپ یہ کر سکتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھ لیں، 2 رکعت نماز حاجت پڑھ لیں، 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھ لیں، 2 رکعت نماز تحت مسجد پڑھ لیں، 2 رکعت نماز مغفرت والدین پڑھ لیں، 2 رکعت نماز مغفرت جو ہے مرحومین پڑھ لیں، 2 رکعت نماز زیارت پڑھ لیں، یہ کر لیں، اور ایک چھوٹی سی زیارت جو ہے نا پڑھ لیں آپ وہاں پہ۔ ان کتابوں میں یا ان ویب سائٹ پہ بہت بڑا عمل ہوتا ہے کہ آپ نے سر کے پاس کھڑے ہو کے یہ کرنا ہے، پھر آپ نے یہ اتنے قدم چلنا ہے، پھر آپ نے یہ کرنا ہے، پھر آپ نے اپنا جو ہے نا یہ والا ورد کرتے ہوئے چلنا ہے، پھر وہاں پر جا کے آپ نے یہ کرنا ہے۔ جب آپ وہاں جاتے ہیں نا، ایک رش کا عالم ہوتا ہے، آپ کو 1 سیکنڈ نہیں ملتا کہ آپ اتنے سارے اعمال کر سکیں۔ تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ جو ہے نا آپ جیسے فرض کریں آپ ایک کیو میں کھڑی ہوئی ہیں، آپ کھڑے کیونکہ مستحب نمازیں جو ہوتی ہیں نا وہ چلتے پھرتے پڑھی جا سکتی ہیں، تو آپ زیارت شروع کر دیں یہیں پر، جب آپ کیو میں کھڑی ہوئی ہیں آپ زیارت شروع کر دیں، صحیح ہے، جیسے ہی حرم کے پاس پہنچیں گی تو آپ کو نا وہ زیارت آپ کی مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو ہے نا سمپل آپ لوگ کیا کریں کہ وہ جو ہے نا فرض کریں اگر جگہ مل جاتی ہے وہاں پر پڑھنے کی تو بہت اچھی بات ہے، اور اب اس کے ساتھ ہی نا چلتے چلتے ہی آپ نا 2 رکعت نماز کی نیت کر لیں، سر کے ہاتھ پیروں کے اشارے سے کی جا سکتی ہے، اس کے لیے قبلہ رخ ہونا بھی ضروری نہیں ہے، آپ کا باوضو ہونا ضروری ہے۔ بہرحال آپ 2 رکعت نماز کی نیت کر لیں، اور وہ 2 رکعت کی جو نماز کی نیت کریں گی نا نماز زیارت کی، اس کی 2 رکعت کے اندر کیا ہوتا ہے، ایک میں سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے، ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے اس میں، وہ میں آپ کو بھی بتا دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ ویسے جو فارمل اعمال آپ کرنا چاہتی ہیں نا، جیسے فارمل اعمال کیا کہیں، دیکھیں یہاں پر دیکھو آپ کو سعودیہ کا میں نے بتا دیا ہے، اگر جا رہی ہیں عراق میں آپ کو پہلے تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کون کون سے معصوم ہیں۔ عراق میں حضرت علی علیہ السلام آپ کو ملیں گے، امام محمد تقی ملیں گے، امام علی نقی ملیں گے، اس کے علاوہ امام حسن عسکری ملیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے نا امام جو ہے یہ ہو گیا، پھر مسجد سہلہ وہاں پر آپ کو مل جائے گی، کوفہ مسجد کوفہ وہاں پہ ہے،
امام حسین وہاں پہ ہیں، حضرت عباس وہاں پہ ہیں، گنج شہیدہ وہاں پہ ہے، وہ ساری جگہیں، قلعہ زینبی ہے وہ پلیس ہے، اور بہت ساری جگہیں ہیں وہاں پہ نا۔ حضرت مسلم کے بیٹے ہیں، حضرت مسلم کا ہے، حضرت مسلم بن حانی کا ہے، حضرت مختار کا ہے، یہ بہت ساری ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا 2 رکعت نماز پڑھ لیں، یہاں قرآن پاک ہدیہ کر دیں ان لوگوں کو، نمازیں پڑھیں، صورتیں پڑھ کے ہدیہ کریں، کیونکہ آپ تو ہدیہ جو کریں گے نا یہی چیزیں پہنچتی ہیں وہاں پر۔ اور وہ جو ہے یہ سارا دیا ہوا ہے کہ مسجد کوفہ میں کیا کرنا ہے، ہر جو ہے امیر المومنین کے وہاں پر کیا کرنا ہے، صحیح ہے، امام حسین کے کیا ہے، پھر کاظمین میں حضرت موسیٰ کاظم کی آپ کو ملے گی، یہ بھی وہاں پر ملے گی بغداد، ٹھیک ہے، یہ ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا مدین کی کچھ زیارات ہیں، پھر امام رضا اگر آ جاتے ہیں نا، اپنا امام رضا ایران میں آئیں تو بی بی معصومہ کو میں حضرت چراغ ان کی ہے، وہاں پر جو ہے مسجد جمکران آپ کو مل جائے گی، اس کے علاوہ آپ لوگوں کو وہ جو ہے بی بی معصومہ کو کی مل جائے گی، پلس جو ہے نا وہاں پر چہل امام یعنی امام زادوں کی قبریں مل جائیں گی، بیت النور مل جائے گا آپ کو وہاں پر، بی بی جہاں پر بی بی آئی ہیں اور بی بی نے آ کے نا نماز پڑھی ہے وہ والی جگہ مل جائے گی، اور بھی بہت ساری جگہیں ہیں، شاہ عبدالعزیز جن کی زیارت نا، جن کی زیارت کا ثواب نا امام حسین کی زیارت کے برابر ہے، وہ مل جائے گا آپ کو وہاں پر، امامزادوں کی آپ کو مل جائیں گی، ہر حرم کے باہر نا زیارت لگی ہوتی ہے اور زیارت کے پیپر ہوتے ہیں، آپ وہ زیارت لے لیجیے گا، بس 2 رکعت نماز پڑھنی آنی چاہیے آپ کو، اس پر فوکس کر لیں، درود شریف پڑھیں، یہی ہے۔ اور کیونکہ رش بہت ہوتا ہے، صحیح ہے، اور عام طور پہ جو آداب ہے نا، آداب کیا ہوتے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے آداب، ٹھیک ہے، کہ آپ جب بھی کبھی بھی سفر کا ارادہ کریں نا تو 3 دن آپ نے روزے رکھنے ہیں، اور یہ روزے کب سے شروع ہوں گے، یہ شروع ہوں گے بدھ والے دن سے، چہارشنبے یعنی بدھ، جمعرات اور جمعے کو آپ نے 3 روزے رکھنے ہیں، صحیح ہے۔ جب آپ کسی سفر کا ارادہ کر رہی ہیں، جانے سے پہلے جب آپ سفر کریں گی نا، دن کون سے دن کی ٹکٹ کرنی ہے آپ نے، تو یا تو آپ منڈے کی لیں یا منگل کی لیں یا جمعرات کی لے لیں، ہاں، پیر شنبے کہتے ہیں ہفتے کی لے لیں، صحیح ہے، منگل والے دن کی لے لیں اور نہ جمعرات کی لے لیں، پیر اور بدھ کے دن نہ سفر سے پرہیز کرنا چاہیے، اور جب بھی اگر جمعے کا دن ہے نا تو ظہر سے پہلے سفر نہیں کرنا آپ نے، اور سفر جب آپ کریں نا تو وہ صدقہ نکالا جاتا ہے، ٹھیک ہے، صدقہ نکالا جاتا ہے، یہ چیز ہے، اور دعائیں پڑھی جاتی ہیں، تو اور وہ جو بھی ہے وصیت کی جاتی ہے، صحیح ہے، اپنے گھر سے نکلنے سے پہلے اپنے رشتہ داروں سے ملا جاتا ہے، ان سے دعائیں پوچھی جاتی ہیں، صحیح ہے، وہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں، اور وہ جو ہے نا پھر جب آپ سفر پہ نکل رہی ہیں، ٹھیک ہے، پھر نماز پڑھتی ہیں آپ، 2 رکعت نماز پڑھتی ہیں، طلب خیر طلب کرتی ہیں، پھر آیت الکرسی پڑھتی ہیں، حمد و ثنا پڑھتی ہیں، سارا لکھا ہوا ہے اس میں، صحیح ہے، پھر یہ دعا پڑھتی ہیں، یہ دعا دی ہوئی ہے، چھوٹی سی دعا ہے، آپ اس دعا کو پڑھیں، صحیح ہے، اس دعا کو پڑھنے کے بعد وہ گھر کے دروازے پہ آئیں گی، گھر کے دروازے پر آ کر نا تسبیح بی بی فاطمہ زہرا پڑھیں گی، سورہ حمد پڑھیں گی، پھر اپنے گھر کے طرف دائیں اور بائیں جانب اور تینوں طرف رک کر کے آیت الکرسی پڑھ کے نا آپ اللہ کی حفظ و امان میں اپنے گھر والوں کو دے کے یہ دعا پڑھ کے پھر آپ نکلیں گی، ٹھیک ہے، اپنے گھر سے نکلتے ہوئے 11 مرتبہ قل هو اللہ احد، سورہ انا انزلنا، آیت الکرسی، سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھیں گی، اس کے بعد اپنے تمام جسم پر آپ مل لیں گی، ٹھیک ہے، ملنے کے بعد صدقہ نکالیں گی، صحیح ہے، اور پھر یہ جو ہے نا پھر یہ دعا پڑھنی ہے آپ نے، سورہ قصص کی یہ ایک آیت دی ہوئی ہے، یہ بھی پڑھ سکتی ہیں آپ، اور نہ اگر آپ نے عقیق فروزہ زرد عقیق کی انگوٹھی پہنی ہے نا تو اس کے ایک طرف آپ نے لکھوا لینا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ استغفر اللہ، صحیح ہے، دوسرے طرف لکھنا ہے محمد و علی، تو یہ تو بہت ساری چیزیں ہیں، آپ اگر کرنا چاہیں، اگر فارملی کرنا چاہتے ہیں تو یہ کر سکتی ہیں آپ، ٹھیک ہے، ورنہ سمپل صدقہ نکال کر 2 رکعت نماز پڑھ کے اور اپنے نا گھر والوں کو حفظ و امان میں بھی دے کے آپ جا سکتی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نا آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ نا سفر کر رہی ہیں، صحیح ہے، آداب سفر کیا ہوتا ہے، آداب سفر کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا اپنے ساتھ دعاؤں کی کتابیں لے کے جائیں، بسم اللہ پڑھیں، صحیح ہے، سامان جو ہے نا سامان اور زادیرہ جو بھی ہے آپ کا، ٹھیک ہے، اس کو کچھ پورشن میں پراپر طریقے سے آپ کر کے رکھیں تاکہ ایسا نہ پیسے ضائع ہو جائیں آپ کے، اور وہ جو ہے نا یہ ہے، اس کے بعد جو ہے نا آپ کوئی جیسے اگر امام حسین کی زیارت کے لیے گئے تو حلوہ بریانی اور نہ لذیذ خوشبو والے کھانے نہیں آپ لوگوں نے ساتھ میں وہ کھانے اور لے کے جانے، کیونکہ وہ جو ہے نا کافی زیادہ نا ملول زیارت ہے وہ، اور یہ ٹھیک ہے، اس کے بعد جہاں پر بھی آپ نے سفر کرنا ہے نا وہاں کی حدود و شرائط کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے،
صحیح ہے. آپ یہ نہ ہو کہ آپ عام طور پر لوگ جو زیارات کے لیے جاتے ہیں نا، وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ نہ تو وہ جو ہے نا نمازیں پڑھتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں. آپ نے اپنے واجبات پورے کرنے ہیں. اگر آپ پر واجب نمازیں ہیں نا، اپنے واجب نمازیں اپنی پوری پڑھنی ہیں ٹائم کے اوپر، کیونکہ اب جن ہستیوں سے ملنے جا رہی ہیں نا، ان کی خوشنودی اسی میں ہوگی کہ پوری نمازیں پڑھیں. تو کپڑوں کے اسپیئرس پارٹ لے کے جائیں. انڈر گارمنٹ کے اندر ایسی چیزیں رکھیں آپ کہ وہ جو ہے نا کپڑے گندے نہ ہوں، اور وہ جو ہے کیونکہ سفر کے اندر پانی کے چھینٹے گر سکتے ہیں، کچھ بھی ہے، تو وہ جو ہے اس طرح کا انتظام کر کے اپنے ساتھ جائیں. دوائیاں ساتھ لے کے جائیں آپ لوگ. میڈیکیشن ہے جیسے پیراسیٹمول ہے، جو ہے نا اس کے علاوہ مورٹین ہے، اور دیگر میڈیکیشن ہے، اینٹی الرجی کی میڈیکیشن لے کے جائیں. ساتھ میں آئی ڈراپ وغیرہ لے کے جائیں آپ. صحیح ہے. گگلس، گلے کے جو ہے سور تھروٹ وغیرہ کے لیے کچھ میڈیکیشن رکھ لیں. موشنس وغیرہ کے لیے بھی آپ رکھ لیں کچھ دوائیاں. تو کچھ بینڈیج وغیرہ رکھ لیں، اسپیشلی جو لوگ واک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. کمفرٹیبل چپلیں لے کے جائیں اپنے ساتھ. عراق کی جو واک کرنے جائیں، مشی کا جن کا ارادہ ہے، وہ اپنے ساتھ کمفرٹیبل شوز رکھیں. صحیح ہے. شوز رکھیں، ساکس وغیرہ رکھ لیں. بے شک وہ ساکس آپ کو وہ ہوگا، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ پیروں کے اوپر ڈسٹ ہوتی ہے نا، وہ نہیں چپکتی ہے، اور پیر زخمی نہیں ہوتے ہیں. اور اموشنل ہو کے ننگے پیر چلنے کی کوشش بھی نہیں کیجیے گا، کیونکہ کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہم لوگ چلو ننگے پیر چل کے چلتے ہیں. وہ آدھا سفر بھی نہیں کر سکتے کیونکہ رتیلی ریت ہوتی ہے وہ، اور بہت زیادہ انکمفرٹیبل وہ ہو جاتا ہے. پانی وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑے گی. راستے کے اندر بہت زیادہ آپ کو پانی ملے گا. سفر میں آپ نے بڑے عزت و احترام کے ساتھ حرموں میں آپ نے جانا ہے. کسی کو پش نہیں کرنا، کسی کو تنگ نہیں کرنا، اور وہ جو ہے نا یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے کرنی ہے. اور جب آپ سفر پہ جائیں گی تو آپ کی اوپر جو ہے نا قصر نماز ہوگی. صحیح ہے. جب آپ نماز قصر ہوگی، صرف جو ہے نا جو ہے سعودیہ کے اندر یا مدینہ میں نا، وہاں پر آپ قصر نماز کا نہیں ہے، لیکن باقی جگہ پہ قصر نماز ہے آپ کی. اور پھر وہ جو ہے نا جب بھی آپ جائیں نا، قصر نماز پڑھیں. صحیح ہے. صدقہ دے کے نکلیں. اور وہ جو ہے نا یہ چیز ہے، یہ والی چیز ہوگی. اب میں آتی ہوں آپ کو زیارت کے اندر کیا ہوتا ہے، میل بھی ہوتے ہیں، فیمیل بھی ہوتے ہیں. تو آپ نے اپنے پردے اور اپنی نا اس کا بھی خیال کرنا. یہ نہیں ہو نامحرموں سے کنورسیشن کرنی ہے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بہت زیادہ نا ان کو کھانوں کا شوق ہو جاتا ہے. وہاں جاتے ہیں نا، طرح طرح کے کھانے ملتے ہیں، ہوٹلنگ ہوتی ہے، تو ان کا سارا فوکس کیا ہوتا ہے کہ کھانوں پہ ہوتا ہے. آپ جس جگہ جا رہی ہیں نا، وہاں پر کھانے آپ اپنے گھروں میں بھی بہت اچھے اچھے کھاتی ہیں. کوشش یہ کیجیے گا کہ کھانوں پہ ٹائم نہیں ضائع کیجیے گا. زیادہ سے زیادہ ٹائم سپینڈ کیجیے گا حرم کے اندر. نبیوں کی دعائیں یاد کیجیے گا. جتنی زیادہ معرفت ہوگی، جتنی زیادہ علم ہوگا، جتنی زیادہ نالج ہوگی، اتنی زیادہ ثواب آپ کو حاصل ہوگا. کسی بھی حرم میں، ٹھیک ہے، زیارت کرتے ہوئے نامحرموں سے بات نہیں کرنی، ان کی طرف نگاہ نہیں کرنی ہے. پرشین کے کچھ ورڈ یاد کیجیے گا. اگر ایران جا رہی ہیں، اگر سعودیہ جا رہی ہیں، تو عربی کے کچھ ورڈ آنے چاہیے آپ کو. صحیح ہے. اس کے علاوہ اگر سعودیہ جا رہی ہیں تب بھی آپ کو عربی کے کچھ ورڈ آنے چاہیے. باقی یہ کہ وہ جو ہے نا اردو سمجھ لیتے ہیں وہ لوگ. انگلش کے مقابلے میں اردو زیادہ اچھی طرح سے وہ سمجھتے ہیں. اور باقی یہ کہ جو ہے نا اپنا جب آپ جاتی ہیں نا تو کیا کریں، اذن دخول مانگے. عام طور اگر فیمیل ہے تو اپنے ساتھ نا ابایا وغیرہ لے لیجیے گا. ٹھیک ہے. ابایا لے لیجیے گا، بیک پیک لے لیجیے گا جب مشی کرنے جا رہی ہیں. اور جو ہے نا اذن دخول مانگے. وہاں جب بھی کسی حرم میں جائیں نا تو وہاں پر آپ نے اجازت لینی ہے. صحیح ہے. اجازت آپ لیں گی. صحیح ہے. اجازت اگر آپ کو اتنی بڑی عربی میں نہیں بھی پڑھنی آتی نا، سمپل اجازت لے سکتی ہے. کسی بھی امام کا نام ان کے والد کے ساتھ لے اور پھر ان سے اجازت لے لیں. صحیح ہے. اجازت لینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کی جو دروازہ ہے، جو حرم کا دروازہ ہوگا نا، وہاں پر آپ نے پہلے تو اس کے ہاتھ سے نوک کرنا ہے، پھر اجازت مانگنی ہے. پھر اجازت مانگنے کے بعد آپ نے نا جو ڈور سٹیپ ہے وہاں پر آپ نے بوسہ لینا ہے، یا آپ نے دروازے پہ بوسہ لینا ہے. اس کے بعد آپ نے نا اندر داخل ہونا. آپ نے کہنا ہے بسم اللہ و باللہ فی سبیل اللہ و علی ملتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم اغفر لی وارحمنی وتب علیہ انک انت التواب الرحیم. ٹھیک ہے. یہ پڑھ لینا ہے. اس کے بعد نا آپ حرم میں جائیں گی. سلولی آپ قدم رکھتے ہوئے حرم کے اندر داخل ہوئیے گا. صحیح ہے. یہ دیکھیں، یہ رسول پاک اور ایمہ بکی کا ہو گیا. اگر امیر المومنین کے جا رہی ہیں تو یہ ہو گیا. یہ مسجد کوفہ کا ہے. ٹھیک ہے. وہاں پر تو امام حسین کا ہو گیا. کاظمین کی زیارت کا اس میں دیا ہوا، بغداد کا دیا ہوا، مدین کا، امام رضا کا، اور سامرا، ساری دی ہوئی ہیں. صحیح ہے. ہر ایک کی فضیلت بھی لکھی ہوئی ہے کہ کیا فضیلت ہے. دیکھیں جیسے امام حسین ہے، امام حسین کا بھی پورا لکھا ہوا ہے کہ کیسے آپ نے کون کون سی زیارات پڑھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے. حضرت عباس کا بھی دیا ہوا ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے. زیارت عاشورہ پڑھیں وہاں پر جا کے، زیارت عاشورہ پڑھیں. صحیح ہے. اسی طرح امیر المومنین علیہ السلام کا یہ دیکھیں، یہ ساری دی ہوئی ہیں وہاں پر کون کون سی زیارات آپ نے پڑھنی ہے، کون کون سے ذکر آپ نے کرنی ہے، یہ پوری ادھر دی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے.
اور وہ جو ہے زیارت سامرا میں جائیں گی نا تو امام حسن عسکری، بی بی حکیمہ خاتون اور امام زمانہ کی جو ہے والدہ حکیمہ خاتون، نجمہ خاتون، اور وہ جو ہے نا ان کی جو ہے گریو بھی وہیں پر آپ کو ملیں گی، جو ہے حضرت نرجس، اور وہ جو ہے امام حسن عسکری، اور نہ اس کے علاوہ سرداب بھی ہیں وہاں پر. تو یہ ساری زیارات دی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو یہ زیارات آنی چاہیے. اور نماز آپ نے جو پڑھنی ہے نا، نماز کیسے پڑھنی ہے آپ لوگوں نے؟ نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ 2 رکعت نماز کی نیت کرنی ہے. اگر آپ بڑی نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں نا، سورہ یاسین بیچ میں آتی ہے جس کے، تو آپ سمپل 2 رکعت نماز صبح کی طرح کر کے نیت کریں. تو 2 رکعت نماز پڑھ کے ہدیہ کر دیں معصوم کو. زیارت پڑھیں، 2 رکعت نماز پڑھیں، ہدیہ کر دیں. یہ مختصر میں نے بتایا ہے، میں نے کوئی اس میں وہ نہیں کیا ہوا، جتنا نارمل تھوڑا بہت بتایا میں نے. آپ لوگ جو ہے نا اپنی تیاری کم سے کم سامان لے کے جائیں، کم سے کم سامان لے کے جائیں وہاں پر، اور وہ جو ہے تاکہ آپ زیارت کو صحیح سے کر سکیں. اپنے ساتھ ڈٹرجنٹ لے کے جائیں تھوڑا بہت، کہ اپنے کپڑے وغیرہ واش کر سکیں، کپڑوں کو دھو سکیں. اور وہ جو ہے اسپیئر اسکارفس وغیرہ لے کے جائیں. آپ اسکارف وہاں پر بھی مل جاتے ہیں. اور وہ جو ہے ابایا 2 یا 3 ابایا لے کے جائیں. کوشش کریں کہ یہ جولری وغیرہ کوئی نہ ساتھ میں ہو آپ کے. اور سادے چپل ایسے لیں جو کمفرٹیبل ہوں آپ کے لیے نا. اور جب آپ زیارتیں مکمل کر لیں گی نا، تو پھر آخری دن آ جائے گا. پھر آپ کیا کریں گی کہ وداع کی زیارت پڑھیں گی. وداع کی زیارت کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے ہدیہ کریں گی. ٹھیک ہے، تو یہ دعائیں جو ہے نا، دعائیں بھی آپ پڑھیے گا. صحیح ہے، یہ والی جو دی ہوئی ہے نا، دیکھو یہ وداع کی اس کے اندر ہی دی ہوئی ہیں ساری. ٹھیک ہے، یہ والی زیادہ بڑی چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی کے اندر آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی. ڈوائن پل کے اندر، شیعہ ٹول کٹ کے اندر، پلس جو ہے نا آپ کو زیارات کی کچھ اور کتابیں بھی، بہت ساری زیارات کی کتابیں. آپ ٹیلی گرام میں جائیں، ٹیلی گرام میں نا آپ کو ہزاروں کے قریب نا زیارات کی کتابیں مل جائیں گی. یا نا یہ ادھر آ جائیں، ایک تو رکیے گا میں آپ کو نا دکھائی دوں. یہ والی ویب سائٹ ہے ziyarat.com. آپ کسی بھی حرم میں جا رہی ہیں نا، تو وہاں پر ایسے کریں کہ جیسے آپ کسی بھی منتھ میں جا رہی ہیں، کسی بھی ٹاپک میں، یا آپ کو بکس چاہیے، یا کہ معصومین کے لحاظ سے یا بکس چاہیے آپ کو. ٹھیک ہے، تو آپ کو چاہیے زیارات پر بکس نا. تو اس میں آ کے نا آپ زیارات کی کتابیں ڈھونڈ لیں، ٹاپک وائز بھی ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، یہاں پر آ جائیں گے، یہاں پر آئیں، یہ دیکھیں یہاں پر یہ چیپٹر ہے دعا اور زیارت، مناجات، وظائف، زیارت عاشورہ، زیارت ناحیہ، یہ ہو گیا. پلس آپ کو نا عزاداری ہو جائے گا، ایجوکیشن ہو گیا گا آپ کا. یہ ہو جائے، ایک منٹ دیکھنے دیں مجھے، میں یہاں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ کہاں پر آپ کو ملے گا. صحیح ہے، کربلا، لاجک، مجالس، معصومین. یہ دیکھیں یہ معصومین ہے نا، یہاں پر آپ کو مل جائے گا. مورل پرسنالٹیز وائز بھی آپ کو دیا ہوا ہے. یہ دیکھیں اس میں بہت کتابیں آپ کو مل جائیں گی. پوٹری ہے، ریفرنس بکس ہیں، قرآن ہے، سٹوریز ہے. ٹھیک ہے، سمپل آپ لکھیں، جیسے آپ نے اگر عراق جانا ہے، صحیح ہے، سمپل آپ عراق لکھ دیں تو عراق کی زیارات آ جائیں گی. یہ لیں، یہ کتابیں آ گئی ہیں. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ والی جو کتاب ہے نا، یہ جیسے میں نے یہ کتاب کھولی، اس کے اندر ساری زیارات ہیں. یہ کتابوں آپ اپلوڈڈ کر لیں، یہ دیکھیں. ٹھیک ہے، یہ کتابیں ہیں، اور یہ میں شیئر کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ کے گروپ میں. اگر آپ عمرے پہ جا رہی ہیں، اگر سعودیہ جا رہی ہیں، تو پھر آپ عمرے کی کتابیں لے کے جائیے گا. عمرے کے لحاظ سے، اللہ کے لحاظ سے دعائیں لے کے جائیے گا. جو ہے اگر حج پہ جا رہی ہیں تو حج کے لحاظ سے لے کے جائیے گا. جو بھی آپ کی جس پرپز سے جا رہی ہیں سمپل. کیونکہ آپ نے عراق کا پوچھا تھا نا، کسی نے شام کا پوچھا، کسی نے عراق کا پوچھا ہے، تو سمپل میں نے تھوڑی بہت ڈیٹیل دی ہے. باقی آپ جب جائیں گی نا تو آپ کو خود کلیئر پکچر ہو جائے گی. یہ ٹائم لے رہا ہے میرا، ہے نا، تو 1 منٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. چلیے میں بعد میں شیئر کرتی ہوں. صحیح ہے، میں اور دکھا دیتی ہوں آپ کو کتابیں. سمپل آپ یہاں پہ لکھ دیں، دیکھیں یہ عراق کی آ گئی ہیں. سمپل آپ نے یہاں پر جائیں، زیارت لکھ دیں. ٹھیک ہے، زیارت سمپل لکھ دیں تو پھر بھی بہت ساری کتابیں آ جائیں گی. یہ دیکھیں یہ آ گئی ہیں. فلسفہ زیارت کیا ہے، عراق کی زیارتیں کون سی ہیں. یہ دیکھیں یہ زیارت کی بکس آ گئی ہیں نا ساری. یہ دیکھیں زیارت ناحیہ، یہ دیکھو یہ ساری کتابیں آ گئی ہیں. ٹھیک ہے، یہ آ گئی ہے زیارت امام نامہ، امام رضا، زیارت ناحیہ.
اور اگر لکھتی ہوں زیارتیں ایران، اگر آپ کو ایران جانا ہے تو ایران لکھیں، ٹھیک ہے، یہاں پر آپ ایران لکھیں تو آپ بکس فائنڈ کر لیں، یہ ایران کی زیارت آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے شام جانا ہے تو شام کو آپ کریں، یہ شام لکھیں، ٹھیک ہے، یہ شام کی آ جائیں گی۔ اگر آپ کو سعودیہ جانا ہے تو سعودیہ، یہ دیکھیں شام کی آ گئی ہیں ساری، ٹھیک ہے، اس میں آپ کو بہت ساری مل جائیں گی۔ اگر شام جا رہی ہیں تو آپ کو بی بی جو ہے نا زینب کی، اور وہ جو ہے ان کی بھی کرنی پڑے گی، اپنا بی بی سکینہ کی۔ تو جیسے یہ والی ہے نا، یہ جنرل کتاب ہے، آپ کھول کے دیکھیں، آپ کو جو بک اچھی لگتی ہے نا آپ وہی والی اپلوڈ کر لیں، وہی اپلوڈڈ کریں آپ لوگ، یہ نا۔ ابھی کھل رہی ہے، 10% ہوئی ہے۔ کیونکہ میرے یہاں پر ذرا نا انٹرنیٹ کے نا سگنل پور آ رہے ہیں، تو آپ لوگ کھول لیجیے گا نا تو یہ کھل جائے گی، 19% ہو جائے گی، ابھی 2 منٹ میں کھل جائے گی، لیکن ٹائم لگے گا۔ یہ کھل گئی ہے، ٹھیک ہے، دیکھیں یہ زیارت دی ہوئی ہے، آسان سی چھوٹی سی کتاب ہے، صورتیں بھی دی ہوئی ہیں اس کے اندر، آپ صورتیں وغیرہ پڑھ لیں۔ یہ دیکھیں زیارت دی ہوئی ہے حضرت علی اکبر کی، شہداء اکبر کی، حرم میں کون کون سی دعائیں پڑھی جاتی ہیں، یہ دیکھیں یہ دعائیں دی ہیں، دعائے کمیل، دعائے ندبہ، تلاوت قرآن پاک، زیارت جامع کبیر، زیارت جامع کبیر آنی چاہیے، زیارت یاسین، حضرت جعفر تیار ہے، یہ ساری دیکھیں یہ دی ہوئی ہیں، صحیح ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا علماء کرام کی گریوس بھی ہیں وہاں پہ، صحیح ہے، مزانر، یہ دیکھیں یہ ساری دی ہوئی ہیں۔ اب دیکھیں یہ دیکھیں یہ مقام ہے سعودیہ، جب آپ جائیں گی نا عراق کے اندر، آپ جب جائیں گی نا مسجد کوفہ، اور وہاں پر مختلف مقام ہیں، ٹھیک ہے، مختلف معصومین کے مقام ہیں، مقام خضر ہے، مقام ادریس ہے، مقام حضرت ابراہیم ہے، مقام جعفر صادق ہے، وہاں زیارت لکھی ہوتی ہے، وہ زیارت پڑھیں، 2 رکعت نماز پڑھ دیں، گنج شہید ہیں، حبیب ابن مظاہر کی بھی آپ کو ملیں گی، یہ دیکھیں ساری دی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں آپ کو ساری مل رہی ہیں، یہ دیکھ لیں شیخ، یہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو کتاب میں شیئر کرتی ہوں گروپ میں، آپ لوگ یہ جو ویب سائٹ ہے نا بی بی، دیکھیں یہ شاہ عبدالعزیز کی زیارت ہے، وہاں پر 6 زیارت آپ کو وہاں پر مل جائیں گی، بی بی معصومہ کم کی ہے، نیشا پور جائیے گا، حضرت امام زین العابدین کی والدہ کی وہاں پر گریو آپ کو ملے گی، حرم امام رضا ملے گا آپ کو، حضرت سلمان فارسی کی گریو ملے گی مدین کے اندر، مسجد جمکران ہے، صحیح ہے، 2 دن زمانہ وہاں پر آتے ہیں، وہاں پر مقام ہے، وہاں پر جا کے آپ لوگ زیارت پڑھیے گا، یہ ساری چیزیں دیکھیں دی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں یہ زائرین کے لیے دیکھیں یہ شرائط کیا ہوتی ہیں، بد اخلاقی سے پرہیز کرے، کربلا جا رہا ہے تو حزن و ملال ہونا چاہیے، اور دنیا داری سے دور رہیں، لذیذ کھانوں کی لذت نہ رکھیں، یہ نہ کریں اور وہ نہ کریں، یہ ساری چیزیں دی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، ہر کتاب میں آپ کو مل جائیں گی۔ آداب سفر کیا ہے، سفر شروع کرنے سے کیا آداب ہیں، خیر و خوبی طلب کرے، 3 دن روزہ رکھے، دوستوں عزیزوں کو سفر کی اطلاع دے، امور واجب کے بارے میں وصیت کرے، سفر کے لیے مناسب اور شائستہ افراد کا انتخاب کرے، اور نہ سفر کے لیے دعائیں وغیرہ پڑھے، اور اس کے علاوہ سواری کا صدقہ دے، زیارت کے لیے غسل کرے۔ ہاں، ہر حرم میں جانے سے پہلے آپ نے پہلے دن جو ہے نا غسل کرنا ہے، غسل زیارت کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، وہ غسل بھی کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ نے جو ہے نا اس مقام پر پہنچنا ہے، یہ ساری چیزیں دی ہوئی ہیں کتاب میں، ٹھیک ہے، غسل زیارت بجا کے لائے۔ دیکھیں آداب زیارت کیا ہے، غسل کرے، اس کے علاوہ طہارت ہونا چاہیے، پاک و پاکیزہ لباس ہونے چاہیے، اذن دخول مانگنا ہے، اور سفید لباس بہتر ہے، اور پریشان حال بھوک و پیاس میں زیارت کرے، عاجزی ہو، سادہ خوراک کھائے۔ یہاں سے جب لوگ جاتے ہیں نا، خصوصاً جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں، وہ ہوتا ہے، وہ حرموں میں جا کے جب جاتے ہیں نا تو ان کھانے پینے پہ فوکس ہوتا ہے، یا وہ جو لوگ غریب ہوتے ہیں نا، وہ جو حرم کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ان کو بڑی نخوت سے دیکھتے ہیں۔ تو آپ کا کوئی بھی عمل آپ کی زیارت کو ضائع کر سکتا ہے، آپ کی ذات میں انکساری ہونی چاہیے۔ اور جب آپ ان حرمس میں جا رہے ہوتے ہیں نا، بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو یہ شو کریں گے کہ ان کا مال و متاع ختم ہو گیا ہے، وہ بڑے مجبور ہو گئے ہیں، یہ ہو گیا، وہ مانگنے کا بھی بہت وے ہے وہاں پہ، تو آپ نے اپنی عقل یوز کرنی ہے وہاں پہ۔ اور جب حرم امام حسین میں جائیں نا تو آپ کیوں میں کھڑی ہو نا، 100 دفعہ سورۃ توحید پڑھ لیجیے گا، حرم کے دروازے کو چومیے گا، اللہ کے لیے سجدہ شکر بجائیے گا کہ اللہ نے آپ کو اس حرم میں لے کے آئے،
حرم کا احترام کیجیے گا، یہ نہیں کیجیے گا پش کر رہے ہیں، اور کوشش کریے گا اپنی قضا نمازیں پڑھیں، مرحومین کے لیے نمازیں پڑھیں، دوستوں کے لیے پڑھیں، اپنے دشمنوں کے لیے بھی پڑھیں، تاکہ ان سے آپ سے کوئی قطع رحمی ہوگی یا رد مظالم، ان کی نمازیں پڑھیں، توبہ کی نمازیں پڑھیں، استغفار کریں۔ حیث و نفاس کی حالت اور جنب افراد کا حرم میں ٹھہرنا نہ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا۔ پھر یہ دیکھیں، یہ دعائیں دی ہوئی ہیں، آیت الکرسی، یہ دیکھیں، یہ ساری دعائیں دی ہوئی ہیں، ٹرانسلیشن کے ساتھ آپ کو مل جائیں گی، دیکھیں یہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ آ جاؤ آپ آگے، تو یہ ساری دی ہیں حضرت، دیکھو اب یہ والی جو کتاب ہے نا، اس میں سارا بتایا ہوا ہے کہ بی بی حکیمہ خاتون کے روزے میں آپ نے کیا پڑھنا ہے، کس طرح آپ نے پڑھنا ہے، یہ دیکھو یہ دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بی بی حکیمہ خاتون کا ہو گیا۔ حضرت نرجس خاتون کون تھیں؟ تو جب آپ بس میں بیٹھے نا، تو یہ نہیں کہ ان کے حرم میں جا کے کھولنا ہے، بس میں اپنے موبائل میں لے کے جائیے گا، بس میں جو ہے نا آپ نے پڑھ لینا ہے فوراً کہ یہ کیا ہے۔ تو جتنا زیادہ معرفت سے آپ زیارت کریں گے اتنا اچھا۔ یہ دیکھیں، صحیح ہے، یہ دیکھیں یہ پورا دیا ہوا ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ سارا مقام اور یہ دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ عراق میں کون کون سے مقام ہیں؟ 360 کے قریب جو ہے نا نبی عراق میں آپ کو ملیں گے۔ وادی السلام بھی وہیں پر ہے نا۔ حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت ذوالفیل، حضرت دانیال، حضرت قاسم ابن موسیٰ کاظم، حضرت حمزہ، مسجد دارالشمس، زید ابن علی، مقام امام زمانہ ملے گا۔ مدائن میں حضرت سلمان فارسی، حضرت حذیفہ، جابر بن عبداللہ، حضرت محمد طاہر۔ بغداد میں آپ کو مسجد براسا، نواب اربع، تاک کسرا، مسجد امام حسن عسکری، بلولدانہ ملے گا۔ موصل کے مقام میں حضرت شیش اور حضرت یونس ہیں، صحیح ہے۔ ہلا کے مقام میں کیا کیا ہے، یہ ساری دی ہوئی ہیں۔ موصل میں کیا ہے، کیا یہ کون ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نام کی تھوڑی ڈیٹیل دی ہوئی ہے، یہ تھوڑی ڈیٹیل دی ہے۔ اگر آپ جاتی ہیں حرم امام رضا میں، تو یہ دیکھیں امام رضا کے اندر جو ہے نا مختلف صحن ہے، ٹھیک ہے، صحن ہے، اور یہ ساری جو یہ نقشہ دیا ہوا ہے، صحیح ہے، یہ نقشہ دیا ہوا ہے، اور یہ آپ کا وہ دیا ہوا ہے۔ اور یہ دیکھ لیجیے گا وہاں پر آپ نے کیا پڑھنا ہے، وہاں پر ساری چیزیں لکھی ہوتی ہیں۔ نماز جعفر تیار پڑھ سکتی ہیں۔ اچھا، جو بھی نماز پڑھیں گی نا محرم کے اندر، پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ یاسین پڑھیں گی، دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ رحمان پڑھنی ہے، پھر ایک تسبیح درود کی پڑھ کے جناب بی بی فاطمہ الزہرا کو آپ نے ہدیہ کر دینی ہے۔ تو یہ جو ہوتی ہے نا، جتنی بھی آپ کرتی ہیں، صحیح ہے، یہ جو 2 رکعت نماز آپ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتی ہیں۔ تو اگر آپ نے زیارت پڑھ لی تو 2 رکعت نماز آپ کھڑے کھڑے، جیسے امام رضا کے روزے میں جا رہی ہیں تو کیوں میں کھڑی ہوئی ہیں نا، کیوں میں کھڑے کھڑے آپ یہ جو ہے نا سورہ الحمد پڑھیں، اور دیکھ کے سورہ یاسین پڑھ لیں، دوسری رکعت کی نیت کر دوسری رکعت شروع کریں، سورہ الحمد پڑھیں، سورہ رحمان پڑھ کے، اور ہدیہ امام رضا کو کر دیں۔ یہ سارے عمل دیے ہوئے ہیں، دیکھیں یہ سارے عمل ہیں کہ کیا کیا آپ نے کرنا ہے۔ زری جب نظر آنے لگے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ تکبیر کہنی ہے، اللہ اکبر کہنا ہے، اور وہ جو ہے زیادہ سے زیادہ ان کو ہدیہ کریں، ان سے باتیں کریں، وہ آپ کی باتیں سنتے ہیں۔ یہ پوری دعائیں، بہت پیاری چھوٹی سی کتاب ہے، صحیح ہے، چھوٹی سی کتاب ہے۔ بی بی معصومہ کوم کا بھی دیا ہوا ہے، یہ پورا نقشہ دیا ہوا ہے، کون کون سے اعمال آپ نے کرنے ہیں، یہ دیکھیں۔ یہ میں بک آپ کے نا گروپ میں بھی شیئر کر دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں دی ہوئی ہیں، اور دیکھیں بہت بڑی تقریباً نماز تہجد وہاں پر پڑھیں۔ یہ دیکھیں، یہ سارے نماز آیات پڑھنی ہیں، یہ نماز کوشش کریں حرم میں باجماعت نماز پڑھیں آپ، صحیح ہے، باجماعت نماز پڑھیں۔ اور وہ جو ہے یہ دیکھیں، یہ بک کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ میں آپ کے گروپ میں نا شیئر ابھی کرتی ہوں، لیکن میرے شیئر کا آپشن نہیں آ رہا اس میں، تو کیا کریں۔ اچھا، میں پکچر کھینچ کے شیئر کر دیتی ہوں، تو آپ لوگ خود کر لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ میرے اس کے اندر شیئرنگ کا آپشن ختم ہوا ہے، آج کوئی بھی چیز شیئر نہیں ہو رہی ہے میری، صحیح ہے۔ دیکھتی ہوں، چلیں صحیح ہے، بس اتنا کافی ہے نا۔